اسی لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے پہلے دن سے لے کر عرفات کی تشریف آوری تک اور وہاں سے امت سے الوداع کہتے ہوئے تک کی پوری سنا دی اور سب پہ گواہی لے لی. 13 سال مکی زندگی کے کر کے دکھائے. اسی لیے خدا کرے دعوت کی عظمت، دعوت کی اہمیت، دعوت کی ضرورت اور دعوت کے تقاضوں پہ مر مٹنا خدا کرے ہمارے دلوں میں یہ اتر جائے. یہ دعوت کی قوت کو سمجھانے کے لیے خدا حالات لائے ہیں. کیا خدا اپنے نبی کو اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسرا اور قیصر کے علاقوں میں نہیں پیدا کر سکتے تھے؟ کہاں پیدا کیا؟ بواد غیر ذی زرع. کس حال میں پیدا کیا؟ باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، یتیمی کی حالت میں آ رہے ہیں حالات. اور جس دن جب دودھ پینے کا مسئلہ شروع ہوا ہے، ایک عورت ایسی نہیں ہے جو ہاتھ لمبے کر دے. آجا مننے یتیمی کی حالت، بواد غیر ذی زرع علاقہ اور شیرخوار کی کا زمانہ ایسا کہ کوئی ہاتھ لمبے کرنے کو تیار نہیں. جب نبوت کا تاج رکھا گیا اور ساری ذمہ داریاں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری اونچے خوبا ہمادارند تو تنہا داری، جو کچھ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کیا ہے اور ہوا ہے، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارا سب کچھ آپ کو کرنا ہے اور مزید بڑا ختم نبوت کا کام کرنا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. مقام بتلایا آپ کون ہیں، آپ کو کیوں بھیجا ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے، ذمہ داری کو کیسے پورا کرنا ہے. فاستقم کما امرت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. خدا ہی کہہ سکتا ہے. آپ شاہد و مبشر و نذیر ہیں، داعی ہیں. جو کچھ سب نے کیا ہے تمام آپ کو کرنا ہے. جو کچھ ہماری طرف سے آپ کے پاس آئے اس کو جو کا تو پہنچانا ہے اور جیسے کہا گیا ہے ویسے کرنا. اور اس میں کون کہہ رہا، کس سے کہہ رہا؟ جن کے صدقے کائنات کا وجود ہے، حبیب رب العالمین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. ان سے رب العالمین کہہ رہا ہے فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اس میں ذرہ برابر استقامت سے ہٹ کر بات گوارا نہیں ہوگی. فاستقم کما امرت، جیسے کہا گیا ہے ویسے ہی کرنا ہے اور ایسا کرنا ہے کہ کر کے چھٹی نہیں، استقامت اسے قائم کرنا ہے، اسے جمانا ہے، اسے مستحکم کرنا ہے. رہی حالات کی بات، حالات کیا چیز ہے؟ واللہ یعصمک من الناس. ایک اکیلا اللہ آپ کا حامی ہے، اللہ آپ کا مددگار ہے، اللہ آپ کا کارساز ہے. اسی لیے جب حالات کا تھوڑا سا تاثر آیا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تعالی شانہ نے آیت نازل فرمائی
والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وہ جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے مشرکین مکہ نے کہا تھا ہم تو آپ کو اللہ کا نبی جب مانے جب آپ ہم کو ایک بات کا جواب دو. کیا اصحاب کہف کون تھے, کتنے تھے, کیا تھے, وہ اگر آپ بتا, چونکہ وہ آپ کی بعثت سے پہلے کی بات تھی. آپ نے فرمایا اچھی بات ہے کل کو بتا دیں گے. او ہو ہر کام کرنے والے کا ذہن منتقل کیا ہے اپنی تدبیروں پر, اپنی تقریروں پر, اپنی اسکیموں پر, اپنی تشکیلوں پر, اپنی تعلیموں پر. خبردار کبھی نازامت ہونا. جو کچھ ہوا اللہ کے کرنے سے, جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے, اور جو ہوگا اللہ کے کرنے سے. نبی کی طرف سے یہ بات ہو. آپ نے فرمایا کل کو بتاؤں گا. بس اللہ میاں کو ناگواری ہوئی. یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ جبریل کو روک دیا, اب نہیں جانا تمہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نہ آنے پر جو آپ کو رنج تھا کہ اللہ پاک ناراض ہو گئے, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے تان و تشنیع, لو جی لو, لو جی لو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے خدا سے لڑائی ہو گئی. مکے میں لوگ تانے دے رہے ہیں, فقرے کس رہے ہیں, اشارے بازیاں ہو رہی ہے. جب تشریح لے جا رہے, دیکھو دیکھو جا رہے لڑائی, کٹی کٹی. اور سرکار پہ اتنا بوجھ, اتنا بوجھ, اتنا بوجھ کہ آپ دولت قدے پر تشریف لائے اور سیدھے چادر تان کے لمبے دراز. اے اللہ میں کیا کروں. ہم نے یوں سنا اپنے پرانوں سے اور بڑوں سے, حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب امت کے حالات آتے کہ فلانے علاقے میں, فلانے علاقے میں, فلانی جگہ پر, فلانے طبقے میں, فلانے علاقے, حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا, کبھی کبھی اپنے دونوں ہاتھ پوری قوت کے ساتھ اپنی رانوں پر مارتے اور یہ کہتے اے اللہ میں کیا کروں, اے اللہ میں کیا کروں.